السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد علی بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ایک ایسے ٹاپک کا انتخاب کیا ہے جس کے بارے میں بہت سے سوالات ہم سے پوچھے گئے۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستانیوں کا اگر پاسپورٹ بلیک لسٹ ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے بلیک لسٹ سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے، جس سلسلے میں ہم نے اپنے سینئر لائر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور ڈفرینٹ تجزیے مختلف ٹی وی پر اور اپنے ویلوگ میں دیتے رہتے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراتا جاؤں، یہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اسد عباس بٹ صاحب، جن سے آپ اس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے کہ لوگوں کا جو پاسپورٹ ہے پاکستانیوں کو بلیک لسٹ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اسد صاحب یہ بتائیں ہمیں کہ جو پاکستانی باہر کے ملک جاتے ہیں اس کے بعد ان کا اکثر جو ہے پاسپورٹ بلیک لسٹ ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیں، وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن جو زیادہ تر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اوور سٹے کر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ کہیں کہ جی وہ ان کا ویزا تھا 3 ماہ کا، انہوں نے ادھر 3 ماہ سے 1 دن بھی اوپر ہوا، 2 دن بھی اوپر ہوئے، تو وہ ان کو پھر ڈپورٹ بھی کر دیتے ہیں۔ اور جب ڈپورٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ امبیسی کے ذریعے انفارم کرتے ہیں جس بھی ملک کا وہ باشندہ ہوتا ہے کہ جناب آپ اس کو جو ہے وہ بلیک لسٹ کریں۔ تو یہ وجہ آتی ہے۔ پھر یہ کہ بعض لوگ ڈنکی لگا کے جاتے ہیں، ویزا نہیں ہوتا، اور آپ کو پتہ ہے مختلف طریقوں سے وہ پہنچ جاتے ہیں کسی ملک کے اندر، تو پھر بھی ان کا یہی مسئلہ رہتا ہے کہ اس کے اندر وہ ان کو جو ہے وہ ڈپورٹ کرتے ہیں پکڑ کر اور کر دیتے ہیں۔ بعض کا لوگ جاتے قانونی طور پر ہیں لیکن ان کا سٹیٹس وہاں پہ اللیگل ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ پھر ظاہر ہے ڈپورٹ کرتے ہیں، پھر پاکستان کے اندر ان کو بلیک لسٹ کیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی گیا ہے دبئی میں، لیٹ سپوز آپ گئے ہیں، 3 ماہ کا ویزا تھا، آپ ڈپورٹ ہوئے ہیں، جو اتھارٹیز ہیں وہاں پر دبئی والی وہ آپ کی لکھیں گی امبیسی کو، امبیسی والی پھر پاکستان کے اندر امیگریشن آفس کو، پاسپورٹ کو، اور ایون آئی ڈی کارڈ والوں کو، نادرا کو، اور پھر اس طرح سے جو ہے وہ ایف آئی اے کو، تو پھر آپ جو ہے وہ سارے ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو نام اپنا ریموو کرانا پڑتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر وجوہات ہوتی ہیں۔ جی اچھا سر، یہ بھی بتاتے چلیں اگر کسی کا پاسپورٹ بلیک لسٹ ہو چکا ہے تو وہ کون سی عدالت سے رجوع کرے گا؟ دیکھیں، اس کے اندر سول دعویٰ تو کوئی نہیں ہو سکتا ایسا، اور اگر ہو بھی تو بڑا لمبا جائے گا۔ اس کے لیے بنیادی جو ہے وہ ہم ریٹ پٹیشن فائل کرتے ہیں کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر، اور ہائی کورٹ کے اندر ہی جورسڈکشن ہے اس کے اوپر، بے شمار جو ہے مقدمات پہلے ہم ڈیسائیڈ کروا چکے ہیں۔ ہم ایک ریٹ فائل کرتے ہیں اور اس کے اندر کورٹ یہ دیکھتا ہے کہ جب اس شخص کا نام جو ہے وہ بلیک لسٹ میں ڈالا گیا تو اس وقت قانونی تقاضے پورے کیے گئے یا نہیں کیے گئے، اور وہ موسٹلی نہیں ہوتے کیونکہ بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے، تو کورٹ اس کی بنیاد پر ان کو دے دیتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں نے جانا ہوتا ہے باہر، مثال کے طور پہ سعودیہ میں عمرے کی ادائیگی کے لیے، حج کے لیے، زیارات کے لیے، یا اپنی کوئی مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے، تو کورٹ اس چیز کو بھی لینینٹلی دیکھتا ہے اور اس کے اندر بھی ان کا نام پھر اداروں کو نکالنے میں، بلیک لسٹ سے نکالنے کی ہدایت جاری کرتا ہے۔ اچھا سر، یہ بھی بتاتے چلیں کہ لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں، بلکہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی دعویٰ دائر کرنے کے لیے ڈرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ میرا پاسپورٹ تو بلیک لسٹ ہے، لیکن اگر وہ کہیں جی اس کو ہم ہائی کورٹ میں ایڈٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے ڈرتے ہیں وہ، اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں، موسٹلی جو لوگوں کے ذہن میں خوف ایک آتا ہے کہ جناب میں اللیگل گیا تھا، تو کوئی چور کی داری میں تنکے والی بات ہے کہ مجھے کہیں پکڑ نہ لیا جائے، مجھے کوئی دوسری کارروائی نہ کی جائے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ایک بھی کیس ایسا نہیں آیا جس کے اندر کورٹ نے کہا ہو کہ آپ اللیگل گئے تھے، آپ کو یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ کورٹ صرف یہ دیکھتا ہے کہ آپ کو جو بلیک لسٹ کیا گیا ہے وہ قانونی طریقے سے تھا یا نہیں تھا، اور وہ نہیں ہوتا تو پھر کورٹ اس میں آپ کا نام نکالنے کی ہدایت کرتا ہے، اور یہی سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، بے شمار لوگ ہیں وہ جا چکے ہیں باہر۔ ابھی دبئی کے اندر کوئی تقریباً 100 لوگ تھے جو کمپنی سے اکٹھے نکالے گئے، ان 100 کا ہم نے کیس فائل کیا، اور وہ اب ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہوں پہ جا چکے ہیں اور بہتر ہو چکا ہے ان کا معاملہ۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیں کہ اگر ایک دفعہ ڈگری مل جائے آپ کو کہ آپ کا پاسپورٹ، ہائی کورٹ میں ڈگری نہیں، اس میں ڈیسیژن ملتا ہے، ڈگری بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ جی ڈیسیژن ملتا ہے، اگر مثال کہ آپ کا پاسپورٹ بلیک لسٹ سے خارج کر دیا گیا، اس کے بعد تو نہیں کوئی محکمہ ان کو روکتا یا دوبارہ بلیک لسٹ تو نہیں کرے گا ان کو؟
دیکھیں یہ آپ کی لیگل ٹیم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا انہوں نے تمام جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو پارٹی بنایا ہے. اگر آپ نے خود غلطی کی ہے اور کسی محکمے کو آپ نے پارٹی نہیں بنایا تو پھر وہ محکمہ شاید آپ کے خلاف کارروائی کرے. لیکن اگر آپ کے لائر نے, جیسے ہم کر رہے ہیں, لیگل ٹیم نے اس کو اچھے طریقے سے بنایا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ بات یہاں ہو گئی ہے کہ جناب یہ سارے محکمے کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان کا نام بلیک لسٹ سے نکالا جائے, تو پھر وہ آپ کو نہیں روک سکتے. ہاں اس کے اندر آپ کا کوئی دوسری وجہ ہے, آپ کے پاسپورٹ میں کمی ہے, آپ کا کوئی نام غلط ہے, آپ کے ٹکٹ کا مسئلہ ہے, آپ کے پاس ویزا نہیں ہے, تو وہ پھر الگ وجوہات ہے. لیکن بلیک لسٹ کے اندر نام ہونے کی وجہ سے آپ کو نہیں نکالا جائے گا. اچھا سر, یہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی ریٹ کرتا ہے تو اس کو اپنا ڈیسیژن آنے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال جو ہے نا یہ پوچھا جاتا ہے. لیکن جلدی نہیں کرنی چاہیے. آپ 5 سال کے لیے آپ کو بلیک لسٹ کرتے ہیں تو جو فیصلہ ہے وہ 3 سے 6 ماہ کے اندر آ جاتا ہے. تھوڑا اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے لیکن اتنی دیر میں آ جاتا ہے. 5 سال کہاں اور 5 ماہ کہاں, یا 4 ماہ کہاں, یا 6 ماہ کہاں, یا میں کہتا ہوں اس سے تھوڑا اوپر بھی ہو. تو آپ کے پاس قانونی راستہ تو یہی ہے. لوگ یہ کرتے ہیں, پیسے دے کے پاسپورٹ بنوا لیتے ہیں دوبارہ نیا, جب وہ چڑھنے لگتے ہیں, جانے لگتے ہیں, ان کو پھر اتار دیا جاتا ہے. اتار اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ ان کا ایک محکمے سے انہوں نے پیسے دے کے کام کروا لیا. امیگریشن والوں کے پاس ڈیٹا موجود ہے, FIA کے پاس ڈیٹا موجود ہے. اب وہ جب چڑھنے لگے تو ایئرپورٹ سے مجھے کالز آ رہی ہوتی ہیں, آپ کو بھی آ رہی ہوں گی کہ جناب آپ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میں کیا کروں. بھائی آپ نے اپنا پیسہ ڈبو دیا تو آپ کے پاس ہی مسئلہ ہے, آپ نے خود ڈبویا ہے. تو اس کے اندر آپ کو چاہیے کہ آپ تمام محکمہ جات کے اندر نام نکلوائیں اور اس کے اندر ٹائم کتنا بھی لگے وہی قانونی راستہ ہے. آپ پاسپورٹ بنا کے خوش نہ ہو کہ اس کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ جوں کا تو ہے, جب تک آپ اس کو ریزالو نہیں کریں گے آپ نہیں جا سکتے باہر. اچھا, ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندے کو 2 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا گیا, اس نے 2 سال پاکستان میں گزارے, اس کے بعد کیا آٹومیٹکلی اس کا نام خارج ہو جائے گا یا اس کو ریٹ کرنی پڑے گی, تگ کرنی پڑے گی؟ دیکھیں اب تو 2 سال کے لیے نہیں ہو رہا, 5 سال کے لیے ہو رہا ہے. بلکہ پہلے بھی جو لوگوں کے 2 سال کے یہ تھے ان کو بھی 5 سال کا سامنا کرنا پڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرکی میں ایک انسیڈنٹ ہوا, پاکستانی بہت زیادہ ڈوب گئے, وہ ڈنکی لگا کے گئے. تو اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے ایکشن آیا, تو انہوں نے کہا کہ ریئیکشن بلکہ کہنا چاہیے, ریئیکشن آیا تو انہوں نے ان کا نام جو ہے وہ 5 سال کے لیے کر دیا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ 2 سال کے لیے آپ کا آٹومیٹکلی ہو جائے گا یا 5 سال کے بعد آپ کو آٹومیٹکلی ہو جائے گا, یہ نہیں ہونا. آپ کو اس کے لیے بھی کنسرن محکمے میں اپلیکیشن فائل کرنا پڑتی ہے اور وہ نہیں کرتے, پھر آپ کو عدالت ہی آنا پڑتا ہے. تو اگر آپ نے 5 سال بعد جانا ہے تو آپ 5 سال پہلے جا کے اپنے مسئلے کا حل کر لیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین, امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ وی لاگ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ کسی نئے وی لاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگر کوئی سوال ہو تو لازمی آپ کومنٹس میں پوچھا کریں, ہم اس کا جواب دیں گے, لازمی دیں گے. بہت بہت شکریہ.